السلام علیکم۔ مشرق میں بسنے والی رابعہ کو مغرب میں بسنے والے درویش کا آداب۔ 22واں خواب نامہ روحانیات نفسیات واردیات 27 مئی سن 2018۔ درویش کا جی چاہتا ہے وہ ایک دن رابعہ کو بتائے کہ اس نے بیوی والا خاندان تو نہیں بنایا، لیکن اس نے دل والوں کا ایک خاندان تخلیق کر رکھا ہے جس کا نام فیملی آف دا ہارٹ ہے۔ اس خاندان میں مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ درویش ان کا غائبانہ تعارف کروائے گا۔ یہ وہ دوست ہیں جن کو درویش اپنی زندگی میں اور اپنی شاموں میں شامل رکھتا ہے، جو اسے سوچنے اور لکھنے کو انسپائر کرتے ہیں۔ درویش نے رابعہ کا خط پڑھا تو کافی دیر خاموش ہو گیا۔ اس نے وہ خط دوبارہ پڑھا تاکہ اس میں چھپی معونیت گمبھیرتا کو جذب کر سکے۔ درویش اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ رابعہ پر اتنا اعتبار اور اعتبار کیا کہ دل میں چھپے راز متعارف کروایا۔ درویش اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کی دلچسپی روحانیت کی نفسیات تک محدود ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے رابعہ روحانی بزرگوں کی محفلوں میں سلوک کی گئی منزل طے کر چکی ہے اور اس کی رسائی روحانیت کی واردات تک ہو گئی ہے۔ درویش اس حقیقت سے واقف ہے، اس کے ارد گرد بیسوں راز پھیلے ہوئے ہیں۔ زندگی ایک راز ہے اور موت بھی ایک راز ہے، شاعر بھی راز ہے اور آگاہی بھی راز ہے۔ درویش چونکہ سائنس اور نفسیات کا طالب علم ہے، اس لیے وہ ان رازوں کا تعلق خدا اور مذہب سے نہیں، قوانین فطرت سے جوڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے پچھلی صدیوں میں سائنس، طب، نفسیات نے بہت ترقی کی ہے اور زندگی کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس لیے وہ راز اب راز نہیں ہے۔ اس لیے اسے امید ہے آئندہ چند دہائیوں میں، صدیوں میں باقی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا اور انسانی اپنی ذات، چاروں طرف پھیلی کائنات کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا۔ انسان بقول عارف عبدالمتن اپنی پہچان کرنے نکلا تھا، ایک عالم سے روشناس ہوا۔ درویش جب یونیورسٹی میں طالب علم تھا، اس کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ لفظ سائیک کا ترجمہ مغرب میں مذہبی دور میں روح سول کیا جاتا تھا اور مغرب کے سیکولر دور میں اس کا ترجمہ ذہن مائنڈ کیا جاتا ہے۔ درویش جب اپنے چاروں طرف 7 ارب انسانوں کو دیکھتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف روایتوں میں جڑے ہیں۔ 4 ارب مذہبی روایت سے، 2 ارب روحانی روایت سے اور 1 ارب سیکولر سائنسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ درویش کو یوں لگتا ہے جیسے درویش رابعہ کو دوستی ایک خدا کو ماننے اور خدا کو نہ ماننے والے کی دوستی ہے، لیکن اس دوستی کا حسن یہ ہے دونوں ایک دوسرے کی شخصیت اور فلسفہ حیات کا احترام کرتے ہیں۔ یہ آج کے شدت پسند اور روایت پسند ماحول میں ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ درویش کا خیال ہے دنیا میں اتنے ہی سچ ہیں جتنے انسان، اور ہر انسان کا سچ اس کے لیے معتبر و محترم ہے۔ درویش کو یہ خط لکھتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے جس طرح رابعہ نے اپنی روحانی سچ سے شیئر کیا، اس طرح وہ درویش اپنا نظریاتی سچ رابعہ سے شیئر کر رہا ہے۔ درویش کا رابعہ سے اختلاف رائے کا اظہار رابعہ پر اعتماد اور اعتبار کا آئینہ دار ہے۔ درویش کو رابعہ کے پچھلے خط یاد آ رہے ہیں۔ رابعہ نے خط میں کچھ اس قسم کا جملہ لکھا تھا کہ وہ درویش کو کسی علم کے فرعون کی کہانی سنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کی ہمت جواب نفی میں تھا۔ اس طرح مرد اور عورت رشتے کی بات کرتے ہوئے رابعہ نے کہا تھا پھر کبھی اس پر بات کرے گی۔ درویش رابعہ کو یاد دہانی کروا رہا ہے تاکہ رابعہ جو شعور اور لاشعور کی رو میں آدھی رات کو خط لکھتی ہے، کہیں ان باتوں کو بالکل بھول ہی نہ جائے۔ درویش کو اب اپنے فلسفی دوست ابرار الحسن کا تاریخ موضوع پر انٹرویو لینے جانا، اس لیے وہ اب رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔